لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہونا کیسا ہے؟ کیا عورتیں مردوں سے کمزور ہوتی ہیں؟ اور علم سے محرومی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 سے 20 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد قرار دی ہے، اس میں شک نہیں کہ انسان کھلم کھلا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لی ہیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے ہیں، حالانکہ جب ان میں کسی شخص کو اس چیز بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثل اس نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو وہ غصے کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ تاؤ پیچ کھانے لگتا ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان تینوں آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ، عبادہی سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو مشرکین لڑکی سمجھتے ہیں، اور جزءاً سے مراد یہ ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اولاد کی طرح اللہ کا جز اور حصہ مانتے تھے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف کی یہ 3 آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، خرافاتی عقائد کو اگر جواب کے ساتھ بیان کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2، خالق کے کام میں مخلوق کو شریک سمجھنا کھلم کھلا ناشکری ہے۔ نمبر 3، بات چیت میں لوگوں سے ان کے اپنے عقائد کی بنیاد پر بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 4، فرشتوں کو لڑکی سمجھنا جو کہ معمولاً تصویروں اور نقاشیوں میں دیکھا جاتا ہے، ایک طرح کا شرک آلود خرافات ہے۔ نمبر 5، کتنی بری بات ہے کہ انسان لڑکیوں کو اپنے لیے ننگو آر سمجھے لیکن اللہ کی اولاد لڑکیوں کو سمجھے۔ نمبر 6، جو لوگ لڑکی کی پیدائش کی بات سن کر غمگین ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے افضل ہوتے ہیں، وہ شرک آلود خرافات کے شکار ہیں۔ سورہ زخرف کی مزید 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر کو جاننے کے لیے بھی آئیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ کیا وہ عورت جو زیوروں میں پالی پوسی جائے اور جھگڑے میں اچھی طرح بات تک نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت کھڑے دیکھ رہے تھے؟ ابھی ان کی شہادت قلم بند کر لی جاتی ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔
بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین دنیا کا خالق عزیز اور علیم خدا کو مانتے تھے، اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے جب تم خالق کو عزیز اور علیم مانتے ہو تو اس کے لیے بیٹیاں کیوں قرار دیتے ہو جو زینتوں اور زیوروں میں پلتی بڑھتی ہیں اور جن کو باتوں میں محبت اور جذبات غالب ہوتے ہیں، جبکہ عزیز ہونے کا لازمہ اٹل ہونا اور علم کا لازمہ استدلال اور منطق ہے، نہ کہ جذباتی رویہ۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، زینت اور زیور سے محبت عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ایک فطری چیز ہے۔ نمبر 2، عورت محبت اور جذبات میں مرد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن برتاؤ اور بحث کرنے میں مرد سے کمزور ہوتی ہے۔ نمبر 3، فرشتے اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ نمبر 4، مرد اور عورت انسانوں میں ہوتے ہیں، فرشتوں میں نہیں۔ نمبر 5، جس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اس کی گواہی نہ دیں۔ نمبر 6، تمام گواہیاں اور بیانات اللہ کے حضور میں درج ہوتے ہیں۔ نمبر 7، انسان اپنے عقائد کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 8، خرافاتی عقائد کا شدت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 20 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ خبر ہی نہیں، یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نکات، یخرسون خرس سے بنا ہے جس کا معنی ہے ایسی بات جو وہم و گمان کی بنیاد پر کہی جائے۔ قرآن مجید نے سورہ نحل کی آیت نمبر 35 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں بھی مشرکوں کے قول کے اسی معنی کو بیان کیا ہے، جو کہتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے۔ بہترین نکات کو ملاحظہ کر لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، مجرم لوگ اپنے کام کا بہانہ پیش کرنے میں لگے ہیں اور اللہ کی چاہت کو اپنی دستاویز قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے مہلت دینے کو اس کی رضایت کی علامت نہ سمجھیں۔ نمبر 3، مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ نمبر 4، بغیر علم کی بات خاص طور پر اعتقادی مسائل میں قابل مذمت ہے۔ نمبر 5، جو شخص یا سماج علم سے محروم ہو جاتا ہے وہ وہم و گمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ جو لوگ لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے افضل ہوتے ہیں، وہ لوگ شرک آلود خرافات کے شکار ہیں۔ عورت محبت اور جذبات میں مرد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن بحث اور برتاؤ میں مرد سے کمزور ہوتی ہے، اور جو انسان یا سماج علم سے محروم ہو جاتا ہے وہ وہم و گمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔